اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم سورہ مائدہ کو مکمل کر چکے ہیں اور آج سے انشاءاللہ سورہ انعام کو ہم شروع کر رہے۔ یہ قرآن مجید کی 6ویں سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک جتنی بھی سورہ ہم نے پڑھے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ اور سورہ نساء جو ہم نے پڑھے، یہ مدنی سورہ تھی، اور یہ جو سورہ انعام ہے یہ مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی سورہ ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ مدنی سورہ اس کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مکی سورہ اس کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے پہلے نازل ہوئی۔ یہ جو کیٹیگری جو بنائی گئی ہے، جو مفسرین نے بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا تاکہ اسلام میں جو احکام آئے ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، گریجولی وہ آئے ہیں، تو اس کا حکم معلوم ہو سکے کہ پہلے کون سا حکم آیا، بعد میں کون سا حکم آیا۔ اس کے لیے کیٹیگری بنائی گئی کہ یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سے ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے۔ جیسے ایک مکی سورہ ہے، مکہ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، پھر مدینہ میں کوئی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، تو اب جو عمل ہوگا یہ بعد والے پہ عمل ہوگا۔ اس کو ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا، بہت بڑا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ آج کل عدالت میں جو ججمنٹ دیا جاتا ہے، تو ججمنٹ میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بل ہے، وہ امینڈمنٹ اس کے اندر ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے جو بات آئی تھی اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا، مطلب اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن جو امینڈمنٹ ہوا فیصلہ اس کے حساب سے ہوگا۔ تو کچھ رول اس کا لیا جائے گا، کچھ امینڈمنٹ شدہ جو چیز ہے اس کا لیا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں بھی اس طرح کی کچھ آیتیں ہیں کہ پہلے اللہ نے کچھ کہا، پھر بعد میں جب انسان کا قبول کرنے کا مزاج بن گیا، اس کا ذہن ڈیولپ ہو گیا، تو پھر ایک دوسری بات سامنے آئی۔ تو یہ چیز سمجھنے میں مدد ملتی ہے، مکی اور مدنی سورہ جو ہم نے تقسیم کی ہے۔ اسی طرح جو مدنی سورہ ہے اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ احکام کی آیتیں ہیں، مطلب رولنگ کی، کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تم کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جو مکی سورہ ہے، مکی سوروں میں زیادہ تر جو بیان ہے وہ توحید کو سمجھایا گیا کہ اللہ کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے، اور جو لوگ اللہ کو ایک نہیں مان رہے، جو بہت سارے خداؤں کو مان رہے یا جو کسی خدا کو نہیں مان رہے، تو ان کا جو نظریہ ہے وہ کیا سوچتے ہیں، اس کی تردید کی گئی، اس کو کنڈیم کیا گیا کہ تمہارا یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ جو ہے تمہارا جو کریٹر ہے، تم کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مکی سوروں میں کور کی گئی۔ تو یہ جو سورہ انعام ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو بیان آئے گا وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اللہ کو ایک ماننا، اس بات کو ثابت کرنے کے دلائل دیے جائیں گے، آرگومنٹ کیا جائیں گا، اور جو ان کے دلیلیں ہیں، جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یا جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ان کی جو دلیلیں ہیں کہ ہم اس لیے نہیں مانتے، ہم اس لیے ایتھیسٹ ہیں، وہ دلیلوں کا جواب اس سورہ میں دیا جائے گا۔ اور جو لوگ زیادہ خدا کو مانتے، جو پولیتھیسٹ جو لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، ان کا بھی رد اس کے اندر کیا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، تم کو ایک ہی خدا کو ماننا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ایک چیز یہ بھی سمجھ لے کہ بعض جو مشرک تھے، ہر نبی کے دور میں جب وہ نبی دعوت دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو اکثر
قوموں نے یہ مطالبہ کیا، خود کفار مکہ نے بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی جب اللہ ہے اور تم اتنا ثابت کر رہے ہو کہ اللہ ہے، اس کو مانو، تو وہ اللہ خود آسمان سے آ کے ہم کو آواز کیوں نہیں دیتا؟ وہ خود کیوں نہیں بات کرتا ہم سے کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے مانو؟ اگر وہ آسمان سے آ کے بات کرے، ہم کو دکھائی دے تو ہم مان لیں گے، تو وہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اس کے اندر کہ مختلف جگہ پہ ملیں گا یہ جواب کہ بھائی دنیا کی جو زندگی ہے تو آزمائش کی زندگی ہے، تم کو بغیر دیکھے اللہ کو ماننا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو دیکھ لیے تو پھر تمہارا ایمان لانا کوئی معتبر نہیں۔ اب جو کافر لوگ ہیں جب حشر کے میدان میں وہ جمع ہوں گے، جب اللہ کو دیکھ لیں گے، سب دیکھ لیں گے، تب تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو دیکھنے کے بعد ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی انسان مرنے والا ہے اور فرشتے اس کی روح نکالنے آ گئے، اس وقت اگر کوئی ایمان لا رہا ہے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے دیکھ لیا۔ تو ایمان تو معتبر جب ہوگا جب بنا دیکھے آپ لائے۔ اب کوئی سوال کریں گا، کوئی ایتھیسٹ ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، گاڈ کو نہیں مانتا، وہ کہیں گا کہ جب میں دیکھوں تو پھر ایمان کیسے لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، ہم غیب میں ہے، لیکن ہم نے کچھ نشانیاں کائنات میں رکھی ہے، جو نشانیوں کو دیکھ کر تم کو ایمان لانا ہے۔ یہ جو نیچر ہے، یہ جو قدرت کی نشانیاں ہے، یہ جو سیارے اللہ نے بنائے، چاند سورج اللہ نے بنائے، یہ جو ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹمیٹک انداز میں سب چیزیں چل رہی ہے، کیا یہ بنا کسی بنائے ہوئے کے بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا یہ۔ تو کوئی تو ہوگا اس کے پیچھے بنانے والا، کوئی ہوگا ڈیزائنر جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، کوئی ہوگا کریٹر جس نے اس کو کریٹ کیا ہوگا۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا آف دا نیچر ہے، اس کو دیکھ کر ہم کو اللہ کو ماننا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ کے نظام پر غور کرو، کائنات پر غور کرو۔ جتنا ہم کائنات پر غور کریں گے، جتنا ہم کائنات کو سمجھیں گے، اتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے، اس کی قدرت کو پہچانیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے سائنس کے ذریعے سے جو ڈسکوری ہوئی ہے، جو اسپیس سائنس جو ہے اس کے ذریعے سے جو پتہ چلا، اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بنانے والا کتنا طاقتور ہے۔ ہماری دنیا جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جو سورج ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے سورج موجود ہے، بلکہ ہماری گلیکسی میں 200 بلین سے زیادہ سورج ہے۔ 200 بلین، 1 بلین کتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ 100 کروڑ جو ہم کہتے ہیں، اگر آپ گنیں گے 1 بلین کو، 1 2 3 4 5 ایسا گنیں گے تو 25 سال لگیں گے گننے میں۔ 200 بلین سورج ہماری گلیکسی میں ہے، پھر اس کے علاوہ ایسی 200 بلین سے زیادہ گلیکسی ہے جو کائنات میں ہے، بلکہ ٹریلین کہا جاتا ہے۔ تو اب بتائیے جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اتنا اللہ کی قدرت کا ہم کو اندازہ ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں دکھوں گا، میں تو غیب میں رہوں گا، میں انسین ہوں، تم میری قدرت کو دیکھ کر، میری یہ جو کائنات ہے اس کو دیکھ کر مجھے مانو۔ تو یہ ایمان والا، اس لیے اللہ نے عقل دی۔ عقل کیوں دی؟ غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ خود کہتے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس طرح پہچانو۔ تو پوری جو سورہ ہے اس کے اندر اسی انداز کی چیزیں آئیں گی کہ اللہ کو دیکھ کر پہچانو، یہ دیکھ کر نہیں، اس کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، اس کی جو کریشن ہے، اس پہ غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ تو اس میں یہ جو سورہ ہے، سورہ انعام ہے، اس کا انعام کے معنی ہوتے ہیں مویشی، یہ جو کیٹلز ہوتے ہیں، جو بکریاں، مویشی جو ہوتے ہیں، اس کو انعام کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر جو کفار مکہ تھے وہ بہت سارے مویشی کو جو اپنے ان کے جو فالس جو خدا تھے ان کے لیے قربان کرتے تھے، ان کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، جو ایک شرک ہے۔ تو اس کا بھی ذکر اس کے اندر ہے کہ وہ غلط ہے اس طرح چھوڑنا، تو اسی وجہ سے اس کا نام انعام رکھ دیا گیا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جتنی بھی صورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں، چاہے وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، وہ سورہ کے اندر اس کا ذکر آیا، اس کا نام آیا، اسی وجہ سے اس سورہ کا وہ نام پڑا۔ جیسے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھئی یہ سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، سورہ انعام کیوں رکھا گیا، سورہ کوثر کیوں رکھا گیا، سورہ کہف کیوں رکھا گیا، تو اس میں اسی کا ذکر آیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر آیا، جو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سورہ بقرہ پڑ گیا۔ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو اس میں حوض کوثر میں جو
پلایا اللہ کے نبی پلائیں گے اس کا ذکر آیا تو اس لیے کوثر نام پڑ گیا. سورہ کہف ہے تو اصحاب کہف کا ذکر آیا تو کہف نام پڑ گیا. تو جو بھی سورہ کا جو نام پڑا ہے وہ اس کے اندر وہ مضمون آیا ہے, وہ کانٹینٹ اس کے اندر ہے, اس وجہ سے اس کا نام پڑا. تو سورہ انعام اس لیے پڑا کہ اس میں مویشیوں کا بھی ذکر ہے, کیٹلز کا بھی ذکر ہے, اس لیے انعام نام پڑا. اب ہم یہ سورہ کا آغاز کرتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریا اور روشنی بنائی. یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ایک کنفیوژن دور کیا, مس کنسیپشن جو ان کے پاس تھا اس کو دور کیا, اور ایک مجوسی جو تھے ان کا مس کنسیپشن اللہ نے دور کیا. وہ اس طرح, سب سے پہلے تو اللہ نے کہا الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, تمام تعریف. اس کی ایک تشریح مفسرین نے یہ کی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تعریف ہوتی ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو خوبصورت دیکھا, آپ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. کسی کے اندر ٹیلنٹ آپ نے دیکھا, ماشاءاللہ آپ کے اندر بہت صلاحیت ہے, ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے. یا آپ نے کوئی قدرت یا کوئی ایسا نہر بہتے ہوا دیکھا, آپ نے کہا یہ کتنا اچھا جھرنا بہہ رہا ہے, کتنا اچھا فاؤنٹین ہے. تو جو بھی تعریف آپ کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اس کی مثال لیجئے کہ ایک کارپینٹر نے بہت اچھی کرسی بنائی, بہت اچھا ڈیزائن بنایا, اب وہ کرسی یہاں رکھی ہوئی ہے. اب ایک شخص آیا, اس نے کرسی کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کرسی ہے. تو جو کرسی کی تعریف کی گئی اصل میں بنانے والے کی تعریف کی, یعنی کارپینٹر نے کتنا اچھا اس کو ڈیزائن کیا, کتنا اچھا بنایا, حالانکہ وہ تعریف کرسی کی کر رہا ہے. تو اسی طرح دنیا میں ہم جتنی بھی تعریف کرتے ہیں, چاہے کسی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کرے یا کسی قدرت کے نظارے کی تعریف کرے یا کوئی اور چیز کی ہم تعریف کرے, تو اصل یہ تعریف ہم کس کی کر رہے ہیں, انڈائریکٹ اللہ کی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو خوبصورت اللہ نے بنایا, اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی. یہ جو ہم دیکھتے ہیں قدرت کے نظارے یہ اللہ نے بنائے, تو انڈائریکٹ اللہ کی تعریف. تو اللہ کہہ رہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ کی ہے جس نے بنایا زمین کو اور آسمان کو اور پیدا کیا اندھیریا اور روشنی. یہاں پر کفار مکہ جو تھے, مکہ کے جو لوگ تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا, پھر وہ آسمان پہ چلا گیا اور زمین کو چھوڑ دیا. اب زمین کا جو نظام ہے کہ بھئی لوگوں کو کتنا رزق ملنا چاہیے, کتنی دولت کس کو ملنا چاہیے, کھانا کس کو ملنا چاہیے, کس کو نہیں ملنا چاہیے, زمین کا جو نظام ہے یہ اللہ اس سے غافل ہو گیا اور اس نے یہاں پر کچھ لوگوں کو متعین کر دیا, یہ لوگ وہ نظام چلاتے ہیں. جیسے کوئی پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر کیا کرتا ہے, ایک ایک ملک میں ایک ایک شہر میں گورنر بنا دیتا ہے, گورنر بھائی نظام چلا رہا ہے, وہ سب جگہ نہیں آتا. تو ایسا انہوں نے اللہ کو سمجھا نعوذ باللہ کہ اللہ آسمان پہ چلا گیا اور زمین کا نظام, یہ جو ہم بت جو پوچھتے ہیں, عزا ہے, لات ہے, حبل ہے, یہ بتوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ بھائی تم یہاں کا نظام چلاؤ. تو اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو خوش کرتے ہیں کہ بھائی ان کو خوش کریں گے کیونکہ نظام ان کے ہاتھ میں ہے, یہ ہم کو کھانا دیں گے, یہ ہماری ضرورت پوری کریں گے, یہ بارش برسائیں گے, تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ انہوں نے دلیل دی. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین آسمان اس کے ہی قبضے قدرت میں ہے. یہ جو تمہارا کہنا ہے کہ وہ آسمان پہ ہے اور زمین اس نے کسی اور کے حوالے کر دی, زمین کا نظام, اور اس لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں, تو یہ تمہارا کہنا غلط ہے. اسی طرح ہمارے جو ہندو بھائی ہے, برادران وطن ہے, ان کے یہاں بھی وہی تصور ہے. وہ کیا کہتے, جتنے بھی دیوتا مانتے وہ کہتے کہ اوتار ہے یہ, یعنی اصل خدا اوپر ہے, اس کے اوتار بن کے یہ آئے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا کانسیپٹ ہے جو کفار مکہ جو مانتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ان کے اوتار ہے, یہ مظہر ہے, اور ان کو وہ اختیار اس نے دے دیا. اصل تو وہی ہے, اصل تو ایک ہے, لیکن اس نے ان کو اختیار دے دیا کہ یہاں کا نظام تم چلاؤ. بارش کا نظام دے دیا, پیسے کا نظام دے دیا, کس کو کتنا دینا ہے, رزق کتنا دینا ہے, تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اسی طرح تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا, اس کا رد کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, زمین آسمان پورا نظام ہمارے پاس ہے, ہم نے پیدا کیا اور ہمارے ہی پاس اس کا نظام ہے. ہمارے خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے, ہم نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا, کسی کو ذمہ داری نہیں دی کہ تم یہ کرو تم وہ کرو, بلکہ سب ہمارے پاس ہے. دوسرا اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اور روشنی دونوں بنائی.
تو اندھیرا اور روشنی سے مراد یہاں پر برائی اور اچھائی بھی ہے، یعنی نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مجوسی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے تھے، ابھی جو جیسے پارسی جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو پارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی جو ہوتے تھے، تو یہ لوگ دو خدا مانتے ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے، کیونکہ خدا برائی نہیں پیدا کر سکتا، خدا اچھائی پیدا کریں گا، نیکی پیدا کریں گا، خیر پیدا کریں گا، اور جو شر لے کے آتا ہے وہ شیطان لے کے آتا ہے، وہ برا، وہ بھی خدا ہے لیکن وہ برا ہے۔ تو اس کا بھی اللہ نے رد کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نیکی اور برائی سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اچھی اور برائی سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ برائی اس لیے آ رہی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ خنزیر کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن خنزیر کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ حرام ہے اس کا گوشت کھانا۔ تو برائی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا۔ اب کسی کو سوال آئے گا بھائی جب حرام ہے تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو پیدا اللہ نے اس لیے کیا تمہاری آزمائش کے لیے، کہ دیکھو ہم نے اس سے منع کیا، تم رکتے کہ نہیں رکتے، آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ جیسے جب آپ کوئی کالج میں، اسکول میں جب بچوں کا ایگزام لیا جاتا ہے، اس میں MCQ جو سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی ایک سوال ہے اس کے 4 جواب رہتے ہیں، تو 4 میں سے 3 غلط رہتے ہیں، ایک صحیح رہتا ہے، اور بچوں کو بولا جاتا ہے کہ کریکٹ آنسر پہ آپ ٹک کرو جو کریکٹ آنسر ہے۔ تو اس میں جو غلط جواب جو ہے، 3 جو غلط جواب ہے وہ کس نے لکھے؟ وہ تو وہی ٹیچر نے لکھا نا۔ تو کیا ٹیچر کو پتہ نہیں وہ غلط ہے؟ ٹیچر کو پتہ ہے وہ غلط ہے، اس نے غلط اس لیے لکھا کہ پتہ چلے کہ بچہ صحیح پہ ٹک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ بولیں گا بھائی ایک سوال پہ ٹک کرو اور صرف ایک ہی جواب رکھیں گا، صحیح رکھیں گا، تو پھر یہ امتحان ہی نہیں ہوا۔ امتحان کب ہوگا؟ جب غلط جواب بھی ساتھ میں رہیں گا، تبھی امتحان ہوگا نا کہ بھائی صحیح پہ ٹک کرو۔ اگر کسی نے غلط پہ ٹک کیا وہ فیل ہو جائے گا بچہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو بنایا تاکہ پتہ چل سکے کہ تم خیر کی طرف جاتے ہو کہ شر کی طرف جاتے ہو، نیکی کی طرف جاتے ہو کہ بدی کی طرف جاتے ہو، ثواب کی طرف جاتے ہو کہ گناہ کی طرف جاتے ہو۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی۔ تو یہ سمجھنا کہ بھائی نیکی، اللہ نے صرف نیکی پیدا کی، برائی پیدا کرنے والا الگ خدا ہے، اس کا بھی اللہ نے کنڈیم کیا، اس کو رد کیا اور کہا کہ نیکی اور خیر دونوں ہم نے بنائی ہے، اور وہ تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہم نے۔ جو شر کو جو بنایا آزمائش کے لیے کہ تم شر کی طرف جاتے ہو کہ نیکی کی طرف جاتے ہو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے اور ایک میعاد مقرر کر دی کہ بھائی اتنے دن تک تم کو رہنا ہے، اس کے بعد تم کو مرنا ہے، اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے۔ تو ایک میعاد تو یہ ہے کہ بھائی آپ 60 سال جئیں گے، 70 سال جئیں گے، 80 سال جئیں گے، پھر مر جائیں گے۔ تو یہ میعاد جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتی کہ بھائی اب میں مر گیا۔ ایک دوسری میعاد اللہ نے مقرر کی دوبارہ اٹھائے جانے کی، تو وہ ہم کو نہیں پتہ قیامت کب آئیں گی، کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ کو اس کا علم ہے۔ پھر تم کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو زمین میں بھی آسمان میں بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ زمین میں الگ خدا اس نے اپوائنٹ کیا کہ بھائی تم دیکھ لو زمین کے، ایسا نہیں ہے، وہی اللہ ہر جگہ ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ مطلب کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بات مانتے نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر جلدی ان کو پتہ چل جائیں گا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ ان کے نیچے بہتے رہے، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ یعنی کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگوں نے دوسری قوموں کا حال نہیں دیکھا۔ اصل میں کفار مکہ جو تجارت کرتے تھے تو شام کی طرف جاتے تھے سفر کر کے، سیریا جو ابھی ملک ہے، تو وہاں پہ راستے میں قوم عاد اور قوم سمود جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہلاک کر دیا تھا، ان کے آثار، ان کے نشانیاں موجود تھی۔ تو اللہ وہی کہہ رہے کہ وہ نشانیاں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ ان کو خبردار اللہ تعالیٰ کر رہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ اصل میں جو کفار مکہ تھے، جیسے ایک سوال تو یہ کرتے تھے کہ جب اللہ ہے تو اللہ خود ہم سے آ کے بات کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے آپ کو کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ خود بات کر لیتا، خود بتا دیتا میں تمہارا کریٹر ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری جو نشانیاں ہیں جو ہم نے بنایا ہے اس کو دیکھ کر ہم کو پہچانو۔ اگر ہم کو خود دیکھ لیں گے تو باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر ایک سوال یہ بھی کرتے تھے وہ کہ جو قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، جو تم پہ دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے، تو یہ جو اللہ ہے یہ پوری ایک کتاب کیوں نہیں ہم کو بھیج دیتا؟ مطلب آسمان سے بھیجتا، ہم کو دکھائی دیتی کہ آسمان سے اتر رہی ہے تو ہم اس کو مان لیتے، ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا اگر ہم کریں گے بھی ہے نبی، تب بھی یہ اس کو نہیں مانیں گے، بولیں گے نہیں یہ کوئی جادو ہے، جادو سے آپ نے ایسا کیا کہ وہ کتاب وہاں سے نازل ہوئی، یہ کوئی جادو ہے، وہ بولیں گے۔ کیونکہ اس کے پہلے بھی کچھ لوگ ایسا کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جب مطالبہ کرتے تھے، جب وہ آتا تھا تو پھر بولتے تھے نہیں کوئی جادو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے پھر ایسا ہو جائے، تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، یا کوئی فرشتہ آسمان سے کیوں نہیں آ جاتا کہ جو فرشتہ ہم کو بتا دے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور پھر ہم ایمان لا لیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر اس کے جواب اللہ نے یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر فرشتہ آ گیا تو پھر تو ان کی مہلت ختم ہو جائیں گی، کیونکہ فرشتے اگر انہوں نے دیکھ لیے تو پھر غیب کا کچھ بچا ہی نہیں، انسین تو کچھ بچا نہیں، تو پھر یہ ایمان لانا بھی ان کا کام نہیں دیں گا۔ دوسری بات، اگر ہم نے فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا تو پھر یہ وہی اعتراض کریں گے جو آپ پہ کر رہے کہ ایک انسان کو ہی کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا، تو فرشتے کے بارے میں بھی یہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سمجھا رہے کہ آپ ان کے چکر کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ آپ کی بات ماننے والے ہیں نہیں، ہم نے پوری دلیل دے دی ہے، جو ماننے والے وہ مان لیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے۔ چونکہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کے دل میں بھی یہ خیال آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مطالبہ پورا کر دے، کوئی فرشتہ آ جائے تاکہ میری قوم ایمان لے کے آ جائے، یہ عذاب سے بچ جائے۔ تو آپ بہت محبت کرتے تھے، ہمدردی تھی آپ کو اپنی قوم سے، تو آپ یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہونے والا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اے نبی، آپ کے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تو آپ زیادہ ان کی فکر مت کیجیے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟
پھر اگر وہ جواب نہ دے تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بضرور قیامت کے دن جمع کریں گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے کہ آپ ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کی بادشاہت کس کے پاس ہے۔ تو چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ کفار مکہ جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ نے ہی پیدا کیا، لیکن وہ جو اللہ ہے وہ اوپر آسمان پہ چلا گیا اور زمین کی چیزیں اس نے دوسرے لوگوں کو اس میں اپوائنٹ کر دیا کہ بھائی تم یہ کام کرو، اس لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کی ملکیت بادشاہت کس کی ہے، تو وہ خود کہیں گے کہ اللہ ہی کی ہے۔ تو پھر کہہ رہے کہ اگر وہ نہ بھی کہے تو اے نبی آپ ہی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کی ہے، اور وہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو اس لیے اگر تم توبہ کر لو گے، تم معافی مانگ لو گے، تو جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہے، جتنا بھی تم نے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گا۔ اسی طرح رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے غافل ہو گیا۔ تو بھائی دیکھیے، جو انسان جو کسی کو پیدا کر رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کی اچھائی اس کے دل میں ہے۔ جیسے ایک ماں باپ ہے، ایک ماں باپ اپنے بچوں کو جب پیدا کرتے ہیں، ماں باپ سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو کیا ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے۔ ماں چھاتی سے لگا کے اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو باپ محنت کر کے کماتا ہے، اس کو اسکول بھیجتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اچھی جگہ اس کی شادی کرتے ہیں۔ کوئی چھوڑتا اپنے بچے کو؟ کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا تو اللہ تم کو کیوں چھوڑ دیں گا؟ اس کی رحمت کا۔ اچھا، ماں باپ نے اگر بچوں کو چھوڑ دیا تو ہم کیا کہیں گے کہ کتنے بے رحم ماں باپ ہے کہ پیدا کیے اور بچے کو اناتھ آشرم میں ڈال دیے یا کہیں پھینک دیے بچے کو، کتنے بے رحم ماں باپ ہے، یہی کہیں گے نا ہم۔ تو اگر اللہ بھی انسانوں کو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ تو بے رحم ہو جاتا کہ اس نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ اب تم زندگی میں جیسا چاہے رہو، لڑو مرو، آپس میں ظلم کرو، کچھ بھی کرو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ تو اگر اللہ ایسا کرتا تو یہ تو اس کی رحمت کے خلاف ہو جاتا۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تم کو جب پیدا کیا تو تمہارے معاملات میں وہ دخیل رہے، وہ انٹرفیئر کرے کہ بھائی دیکھو یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ کرو گے تو میں تم سے خوش ہوں گا، یہ نہیں کروں گے تو میں تم سے ناراض ہوں گا، کوئی کسی پہ ظلم کرے گا تو اس کا میں حساب لوں گا۔ جب یہ اللہ کرے گا تو یہ محبت کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑ دیں گا؟ جیسا وہ کہتے تھے کہ بھائی دنیا کا نظام اللہ نے چھوڑ دیا، وہ ان جو معبودان باطلہ، ان کے جو فالس گاڈ ہے، ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اللہ کیوں دیں گا؟ اللہ نے جب تم کو پیدا کیا تو تمہارا نظام تو اللہ ہی چلائیں گا نا۔ یہ جو اللہ نے بتایا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے بتایا۔ جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح ظلم کو منع کیا کہ کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرے، سب لوگ ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرے، جو نہیں کریں گا اس کو ہم پکڑ کریں گے۔ تو یہ پورا نظام تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا، تو اللہ تم کو کیوں چھوڑیں گا؟ وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان پہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اچھا ایجوکیٹڈ اس کو بناتے ہیں۔ تو یہ ان کے رحم کی علامت ہے۔ اگر کوئی ماں باپ چھوڑ دے تو ہم تو اس کو بے رحم بولیں گے۔ کتنے بے رحم ماں باپ ہے، پیدا کر کے چھوڑ دیے بچوں کو۔ تو اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ کیوں چھوڑیں گا تم کو؟ تو اللہ تو تمہاری خبر رکھیں گا۔ جو پھر اللہ آگے کرے کہ ہم ضرور قیامت کے دن تم کو جمع کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے، حساب کتاب کریں گے۔ جو ظلم کریں گا اس سے بدلہ لیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ جو اچھا کام کریں گا اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہ ہمارے رحیم ہونے کی علامت ہے۔ ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سب اسی کے قبضے میں ہے اور وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اے نبی آپ کہہ دو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما بردار میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنوں اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔
تو اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ جس طرح تم نے یہ جو لوگوں کو بنا کے رکھے ہو کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، اور یہ ہمارا کام بناتے ہیں، ہمارے مشکل کشا ہے، ہمارا کام بنانے والے، ہمارے رکھوالے ہیں، تو کہہ دو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رکھوالا نہیں بناتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، میرے مسئلے کا جو حل کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، میری ضرورت کو جو پورا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں بناتا، اور وہ اللہ جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا رد ہے، کیونکہ عام طور سے جتنے بھی ان کے بت ہوا کرتے تھے وہ بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کو کھانا پیش کر رہے ہیں، جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے دودھ چڑھایا جا رہا ہے، جانور ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے نا، دودھ کا ہمارے یہاں دیکھیں نا کئی ہزار لیٹر دودھ چڑھاوا چڑھتا ہے، کیونکہ ہم ان کو جب کھلائیں گے، ہم ان کو جب چڑھاوا چڑھائیں گے تو وہ ہم کو دیں گا۔ تو کہہ رہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کا معاملہ یہ ہے اللہ تم کو کھلاتا ہے، وہ تم سے کھاتا نہیں ہے۔ بھائی خدا کیوں کھائیں گا تم سے؟ اس کو تھوڑی ضرورت ہے کھانے کی، وہ تو کھلاتا ہے۔ تو تمہارا جو خدا ہے جب تک کہ تم اس پہ چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے، جب تک کہ تم اس پہ دان نہیں کرو گے، جب تک کہ تم اس کو دیں گے نہیں، تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیں گا، ہم اگر دان کریں گے، ہم چڑھاوا چڑھائیں گے تو وہ ہمارے مسئلے حل کریں گا۔ تو یہ اللہ کی شان تھوڑی ہے، اللہ تم سے تھوڑی کھاتا ہے، اللہ تو کھلاتا ہے تم کو۔ تو اس کا بھی ایک رد اس کے اندر کیا گیا۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، اچھا اس میں جو اللہ کے نبی اس سے یہ کہا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں بناتا، تو یہ کفار مکہ کے لیے تو ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کسی باوا کو مان رہے ہیں کہ بھائی وہ مشکل کشا ہے، غوث پاک ہے، وہ مشکل کشا ہے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز، یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے ان کو بھی اپنا مشکل کشا سمجھنا۔ ہمارا جو مشکل کشا ہے، مشکل کشا مطلب مشکل کو حل کرنے والا، ہمارے کام بنانے والا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اللہ اپوائنٹ کرے کہ تم یہ کام کرو، کسی دیوتا کی، کسی اسٹیچو کی، کسی بت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ان کو اپوائنٹ کرے کہ تم میرا کام کرو۔ اللہ خود ہر کام کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تمہارے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جب کسی شخص نے اس دن وہ عذاب، جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مطلب قیامت کے دن اگر کسی پر اللہ نے رحم کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہی اصل کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ تکلیف کو تم سے دور کر دے۔ کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تم سے کو خیر پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے وہ خیر پہنچائے، نفع پہنچائے، جس کو چاہے نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے ہم کو اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کو ہی اپنا مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ سے ہی ڈرنا ہے، کیونکہ جو ہم کو خیر پہنچا رہا ہے یا ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہم تو اسی سے ڈریں گے نا، اسی سے مانیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ کہو کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ کہو اللہ اور وحی اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، اپنی بات لے کر آئے، تو انہوں نے کفار مکہ نے کہا کہ بھائی تمہارا گواہ کون ہے؟ کون گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ ہم نے تو جو اہل کتاب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہم نے ان سے بھی پوچھا
کہ بھائی واقعی کیا یہ اللہ کے نبی ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ایسا کوئی خبر ہمارے پاس نہیں آئی، تو تمہارا گواہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میرا گواہ اللہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں صحیح بات لے کر آیا ہوں، اور میں یہ جو قرآن لے کر آیا ہوں، یہ قرآن جو میرے پاس نازل ہوا ہے، اس سے میں تم کو ڈراتا ہوں، اور جو قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کو بھی میں ڈراتا ہوں یہ قرآن کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ تم ان سے پوچھو کیا تم بھی یہ گواہی دیتے ہو کہ جو اللہ کے علاوہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود ہے؟ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ تم خود کہو کہ نہیں، میں گواہی نہیں دیتا، میں تو کہتا ہوں کہ جو اللہ ہے وہ ایک ہی ہے اور میں اللہ سے شرک کرنے سے بے نیاز ہوں۔ تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مطلب انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کیا کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ تو دو بات یہاں پہ کہی گئی کہ ایک تو یہ کہی گئی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ میرا گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بس میرے لیے کافی ہے۔ دوسرا کہا کہ یہ قرآن کے ذریعے سے میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قرآن ہے، یہ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو معجزات دکھائے، جیسے شق قمر کا واقعہ پیش آیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس سے بھی بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اصل میں ہم آج قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے ہم کو قرآن کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب کفار مکہ کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اس اعتبار سے قرآن معجزہ تھا کہ ان کی زبان بھی عربی زبان تھی، وہ عربی زبان کو جانتے تھے اور عربی بہت اچھی عربی جانتے تھے، یعنی بہت اعلیٰ لیول کی فصیح عربی جو ہوتی ہے وہ لوگ بولتے تھے، اس میں بڑے بڑے شعراء بھی تھے۔ تو جو قرآن عربی میں نازل ہوا تو ایسے انداز میں قرآن نازل ہوا کہ وہ لوگ بھی سن کے دنگ رہ گئے کہ بھئی یہ کون سا انداز ہے، ہم تو خود اتنی اچھی عربی جانتے، قرآن کی عربی اس لیول کی کیسے ہے؟ تو پھر جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو لکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ ایک انسان نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب تم بھی لکھ سکتے، جب محمد لکھ سکتے تو تم بھی لکھ سکتے، تو ٹھیک ہے تم بھی اس طرح کا ایک قرآن لکھ کے بتاؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پورا قرآن نہیں لکھ کے بتا سکتے تو چند صورتیں لکھ کے بتاؤ، چند صورتیں لکھ کے بتا دو۔ پھر اللہ نے کہا کہ چند صورتیں بھی نہیں لکھ سکتے تو ایک صورت لکھ کے بتا دو قرآن کے جیسے۔ یہ چیلنج قرآن نے کیا، ابھی تک وہ چیلنج موجود ہے کہ ایک سورہ بھی لکھ کے بتا دو، لیکن وہ لکھ کے نہیں بتا سکے، حالانکہ عربی زبان کے وہ بھی ماہر ہے، قرآن بھی عربی زبان میں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف جنگیں لڑی، جنگ بدر، جنگ احد، آپ کو کاہن بولا، جادوگر بولا، سب کیا، لیکن ایک صورت لکھ کے نہیں بتا سکے، حالانکہ وہ زیادہ آسان تھا ان کے لیے کیونکہ وہ تو عربی زبان کے ماہر تھے، لکھ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم نہیں لکھ سکتے، یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، یہ بہت اونچے لیول کا کلام ہے، ہم لکھ ہی نہیں سکتے۔ دراصل کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے، کوئی بھی زبان ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، عربی ہو، وہ زبان میں اپنی بات رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے شعر کے انداز میں ہم اپنی بات رکھتے ہیں جس کو پوئٹری کہتے ہیں، پوئٹری کے انداز میں ہم اپنی بات رکھتے ہیں، اور ایک ہے نثر کے انداز میں، مطلب جس کو پروس کہتے ہیں، ہم پروس کے انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں، جیسے جو آرٹیکل وغیرہ لکھا جاتا ہے، اگر آپ کو اپنی بات رکھنا ہے یا آپ شعر میں کہیں گے، آپ کو اپنا کچھ ادا کرنا ہے، مافی ضمیر ادا کرنا ہے، تو شعر میں آپ ادا کریں گے یا نثر میں، تو 2 ہی صنف ہوتی ہے، ایک شعر پوئٹری اور دوسرا نثر نظم، یہ پروس۔ تو قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید نہ پوئٹری ہے، نہ شعر ہے، نہ نثر ہے، یہ ایک تیسری صنف ہے، یہ نہ شعر ہے نہ نثر ہے، نہ پوئٹری ہے نہ پروس ہے، یہ ایک تیسری شکل ہے، اور یہ انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان یا تو شعر بنا سکتا ہے یا نثر بنا سکتا ہے، یا پوئٹری بنا سکتا ہے یا پروس بنا سکتا ہے، یہ تیسری صنف ہے، یہ انسان یہ بنا نہیں سکتا۔ تو اس لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک سورہ بنا کے بتاؤ، وہ نہیں بنا کے بتائے، تو یہ سب سے بڑا دلیل ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا، ان کے لیے تو یہ دلیل تھی، لیکن ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟ ہم تو عربی زبان نہیں جانتے، تو ہم تو عربی زبان کی جو وسعت ہے، اس کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں، تو پھر قرآن کی جو فصاحت ہے اس کو بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ جب ہم عربی زبان کو نہیں جانتے۔ تو ہمارے لیے کس طرح معجزہ ہے؟ ہمارے لیے اس طرح معجزہ ہے کہ قرآن نے ایسی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہے جو بعد میں جا کے ثابت ہوئی، جو بعد میں جا کے فیکٹ بنی، پہلے اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔
تو اس اعتبار سے ہمارے لیے معجزہ ہے کہ یہ خدا کی ہی کتاب ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ انسان کو کیسے اللہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ ذکر کیا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کوئی چیز کو بتانے کے لیے سائنس کا ذکر اس میں آ گیا۔ مقصد سائنس نہیں تھا، مقصد ایک حقیقت کو بتانا تھا، اس کے حقیقت کو بتانے میں وہ چیز آ گئی۔ تو جیسے اللہ کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا، پہلے ایک قطرہ تھے، ناپاک قطرہ تھے، تمہارے باپ کے اندر وہ قطرہ تھا، پھر وہ قطرہ تمہاری ماں کے اندر گیا، پھر وہ قطرے سے ہم نے ایک تمہارا جسم تیار کیا، پھر گوشت چڑھایا، پھر ہڈی چڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے، سائنس نہیں بتا رہے، میڈیکل سائنس نہیں بتا رہے اللہ، یا جو بایولوجی میں جو پڑھایا جاتا ہے ریپروڈکشن کا سسٹم نہیں بتا رہے، اللہ احسان بتا رہے۔ لیکن چونکہ احسان اللہ جب بتا رہے تو سسٹم وہی بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیسے پیدا کیا، تو وہ بتانے میں سائنس بھی آ گیا۔ اچھا، اب اللہ کو تو پتہ ہے بچہ کیسے بنتا ہے، تو 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے ایسا ایسا پیدا کیا، پہلے ہم نے یہ بنایا، پھر وہ بنایا، پھر وہ بنایا۔ سورہ مومنون میں ہے 18ویں پارے میں، ہم نے ایسا کیا۔ اب قرآن میں وہ چیز آ گئی، اس دور کے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ایسا بچہ بنتا ہے، لیکن اب ہمارے دور میں یہ پتہ چل گیا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اس طرح سے پتہ چل گیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ایسا ایسا بنتا ہے۔ تو اب ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں وہی طریقہ بتایا گیا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، کیا کوئی انسان 1400 سال پہلے یہ بات بتا سکتا تھا؟ حالانکہ میڈیکل سائنس یہ مانتا ہے کہ یہ چیز 15ویں صدی کے بعد، 15 سینچری کے بعد انسان کو پتہ چلی۔ اس سے پہلے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں کس پروسیس میں بچہ بنتا ہے۔ تو اگر اس کے پہلے کسی نے بتا دیا، اس کا مطلب وہ انسان نے نہیں بتایا، کوئی خدا نے اس کو بتایا۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے اب قرآن معجزہ بن گیا کہ بھئی یہ خدا کی ہی کتاب ہے۔ کوئی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو انسان نے کیسے بتا دیا کہ ایسے ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو 15 سینچری کے بعد پتہ چلا ہے نا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر اللہ نے کہا بل نسویہ بنانا، ہم اس کو ایسا زندہ کریں گے، ایسا بنائیں گے کہ ان کی جو انگلی کے پورے ہے، یہ جو فنگر پرنٹ ہے، اس کو بھی ہم ویسا ہی بنائیں گے جیسا اس کا تھا۔ تو اب پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سب کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا، جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہ بعد میں پتہ چلا کہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ آج کل اس کے اوپر تھم وغیرہ لیا جاتا ہے، سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے پہلے بتا دیا، اس کا مطلب وہ کوئی انسان نے نہیں بنایا، اگر انسان بناتا تو وہ غلطی کر سکتا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے کیا بن گیا؟ یہ معجزہ بن گیا۔ اب آپ دیکھیے نا، دنیا میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، آئنسٹائن ہے، آئزیک نیوٹن ہے، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، ان کے جانے کے بعد 50 سال کے بعد پتہ چلا، 100 سال کے بعد پتہ چلا کہ بھائی ان کا یہ نظریہ غلط تھا، وہ تھیوری غلط تھی، یہ صحیح تھا، وہ غلط تھا۔ کسی نے کتاب لکھی، وہ کتاب کے اوپر 50 سال کے بعد اعتراض شروع ہو گیا کہ یہ کتاب میں جو بات لکھی پہلے تو لوگ مانتے تھے کہ صحیح ہے، لیکن ابھی نئی ریسرچ سے پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے۔ ہر سائنٹسٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ، کہ پہلے ہم یہ نظریہ مانتے تھے، لیکن بعد میں ریسرچ سے پتہ چلا وہ سائنٹسٹ کا نظریہ غلط تھا، یہ صحیح نظریہ ہے۔ ہر کتاب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر سائنٹسٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ایک بار بھی آپ نے سنا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہا تھا اور آج یہ غلط ثابت ہوا؟ ایسا سنا ایک بھی بات؟ حالانکہ یہ سائنٹسٹ تو ابھی کے 50 سال پرانے، 100 سال پرانے، قرآن 1400 سال پرانا ہے، لیکن ایک بات پہ بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ قرآن نے یہ کہا اور آج یہ غلط ہو گیا، بلکہ وہ صحیح ہوتے جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کی اور پروف ہوتے جا رہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ تو ہمارے لیے اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ پوچھ رہے نا کہ تمہارا گواہ کون ہے، کفار مکہ پوچھ رہے تمہارا گواہ کون ہے کہ تم نبی ہو۔ تو دو چیز اللہ کے نبی نے پیش کی، ایک تو اللہ میرا گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور دوسرا یہ قرآن میرا گواہ ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا، کیونکہ تم یہ قرآن جیسا قرآن نہیں بنا پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ میں نے نہیں لکھا، اگر میں لکھتا تو تم بھی لکھ سکتے تھے، اور اللہ کہہ رہے لکھ کے بتاؤ۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا، جنگیں کری، پوری تکلیفیں برداشت کی، اور جو بھی چیز وہ کر سکتے تھے کری، لیکن قرآن نہیں لکھ پائے، ایک سورہ بھی نہیں لکھ پائے۔ ان کو پتا تھا ہم نہیں لکھ سکتے یہ، تو یہ خود گواہ بن گیا قرآن کے، دیکھو تم نہیں لکھ سکتے، اس کا مطلب یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ چیز بتائی۔ پھر جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی پوچھا، جو پچھلی قوم کے جو لوگ ہیں،
جو یہودی ہے، جیوز ہے، کرسچن ہے، انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ آپ مطلب اللہ کے نبی ہو. تو ان کا جواب اللہ دے رہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو یہود و نصارہ ہے، جو اہل کتاب ہے نا، یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یعنی ایک انسان اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اس کا خود کا بیٹا ہے. اگر 100 بچے ہیں، 100 بچے میں اگر آپ کا بیٹا آپ پہچان لیں گے، اتنا آپ اس کی شکل کو، اس کی سب چیزوں کو جانتے ہیں. تو یہ اہل کتاب آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے یہ آپ کا وہ انکار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے نبی آئے. آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، آپ بنی اسماعیل میں سے آئے. تو اسی لیے ضد کی وجہ سے انکار کرے. جانتے ہیں، جیسا مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو جان رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ نہیں ہے، ضد کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ نہیں قبول کر رہے. تو ویسا یہ کر رہے. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کفار مکہ کہ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی پوچھا، وہ لوگ بھی بول رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے نبی ہونے کا. تو اللہ کہہ رہے کہ وہ ایسا جانتے ہیں تم کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں پورا ڈسکرپشن موجود ہے، سب موجود ہے کہ یہ نبی ایسے ہوں گے، دیکھنے میں ایسے ہوں گے، ان کو ہجرت کریں گے، سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود ہے. آپ کو پہچان گئے وہ، لیکن ضد کی وجہ سے انکار کر رہے. تو یہ جو کفار مکہ کہہ رہے کہ ہم نے ان سے پوچھا، وہ بھی آپ کی گواہی نہیں دے رہے، وہ بھی آپ کو نبی نہیں مان رہے. تو اے نبی آپ دیکھ، یہ سمجھ لو کہ وہ جانتے ہیں لیکن وہ گواہی نہیں دینا چاہ رہے ضد کی وجہ سے. تو اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان بانے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یا کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کفار مکہ بھی وہی کر رہے کہ جھوٹا الزام لگا رہے، اللہ کی آیت کا انکار کر رہے، اور یہود و نصارہ بھی وہی کر رہے، حالانکہ معلوم ہے نبی ہے پھر بھی انکار کر رہے. تو یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دنیا میں. بظاہر ان کو ابھی ہم نے مہلت دے رکھی ہے لیکن یہ آخر میں یہ ناکام ہی ہوں گے. یہ جو ہے تو یہ آیت نمبر 21 تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا، انشاءاللہ آگے بھی اس کو کریں گے. تو یہ پوری سورہ میں اسی طرح کے مضامین آئیں گے کہ توحید کو اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے، توحید کو سمجھائیں گے. جو لوگ کسی بھی طرح سے اعتراض کرتے ہیں یا جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں، جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے بھی جو اعتراضات ہیں اس کا جواب بھی یہاں پہ آئیں گا. جیسا وہ جو بھی اعتراض کرتے ہیں، اسی طرح جو مشرک ہے، پولیتھیزم کو مانتے ہیں، ان کا بھی جواب آتے رہیں گا. تو توحید کو اس کے اندر اسٹیبلش کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا اس سورہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.